بات کی تبلیغ یہ یورپ میں ہو رہی ہے، آگے پیچھے ہو رہی ہے، مگر یہ لوگ پاکستان سے کیوں آ رہے ہیں؟ کون لوگ؟ یہ آمدی جو ہیں یہ پاکستان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ پاکستانیوں سے پوچھیں، پاکستانی حکومت سے پوچھیں، پاکستان کے مولویوں سے پوچھیں، پاکستان کے منصفوں سے پوچھیں، جن کے نزدیک، آپ کی عدالت عالیہ کے نزدیک سر اگر کوئی احمدی کلمہ پڑھتا ہے تو ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے اور اس کے خلاف 295(c) کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ جہاں جس ملک میں یہ حالات ہوں وہاں سے ہجرت کرنے کا حق ہے کہ نہیں ان کو؟ حق ہے سر، مگر اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، کسی جگہ پہ اس چیز کی اپیل کی جائے۔ یہ اگر پھانسی پہ لگاتے ہیں تو ان کو لگائیں نا جو یہاں پہ ہالینڈ میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کو گالی نکالتے ہیں۔ ہالینڈ میں جب یہ لوگ پاکستان جاتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھے جاتے ہیں، سر پہ اٹھایا جاتا ہے، بڑے بڑے اچھے۔ ان لوگوں کو جو ان کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ خدا کے دشمن ہیں، جی ان کو تو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ وائی آفٹر واٹ از دا ریزن آئی مین ٹو اس لیے کہ ان کے رزق کی طرف نظر ہے۔ جی بھکاری کا ہاتھ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا کرتا۔ سر مغربی قومیں ہوں، امریکہ ہو، جو بھی ہیں، ان سب کے سامنے یہ جھک جاتے ہیں، اس لیے کہ عبادت یہ اپنے نفس کی کر رہے ہیں آج کل۔ سر اب آپ بڑے سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں مجھے باتوں سے طرز سے، اور خدا کرے کہ میرا یہ حسن ظن سچا ہو۔ آمین۔ آپ نے اپنے گرد و پیش جو دیکھا ہے لوگوں کو، سر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اپنے نفس کی کرتے ہیں؟ نفس کی سر، نفس کی۔ اپنے نفس کی خاطر گدھے کو بھی باپ بنا لیں گے، بناتے ہیں جب مقصد پورا ہو گیا تو باپ کو بھی گدھا کہہ دیں گے۔ سر یہ قومی کردار بن گیا ہے، جی اور حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، دونوں ہی مشرک ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی حکومت پہ آتا ہے تو داتا دربار جا کر حاضری دیتا ہے، اور وہ جو فوت شدہ ایک انسان ہے اس سے وہ مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ دیندار واقعتاً ان کا احترام کر رہے ہیں، دنیا کو خریدنے کے لیے۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ بے نظیر ہو یا نواز شریف ہوں، دونوں دربار میں جا کر جو سجدہ کرتے ہیں تو اپنے نفس کو سجدہ کرتے جی ہیں، جی عوام الناس کو پاگل بنانے کے لیے، سر اور ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا، نہ مل سکتا ہے۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ اندر سے مشرک ہو گئی ہو، اس سے کیا خیر کی امید ہے؟ ان کا ملا اتنا بد نصیب ہے کہ اسلام کو آئے دن ہر جگہ، گلی میں، ہر موڑ پہ، ہر گھر میں خطرہ ہے، بلکہ ہر خطرہ اسلام کو کھائے جا رہا ہے۔ نہ دین باقی، نہ انصاف باقی، نہ سچائی باقی، نہ بچوں کا احترام باقی، نہ بڑوں کا احترام باقی۔ جہاں بچے بکتے ہوں، جہاں بچے اغوا ہوں، اور اگر کوئی پیسے نہ دے تو ان معصوم بچوں کی لاشیں بوریوں میں بھر کے بھیجی جاتی ہوں، جی جہاں جب چاہے کوئی موٹر سوار جس کو چاہے قتل کر کے نکل جائے، ٹھیک، جہاں ڈاکے عام ہوں، جہاں چوری روزمرہ کا دستور بن جائے، کسی کو کوئی امن نصیب نہ ہو، وہاں ان کے نزدیک اللہ کے فضل کے ساتھ اسلام قائم ہے۔